بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل کے ساتھ میدان محشر میں حاضرین کی مختلف حالتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ انہی حاضرین میں قاتل اور مقتول بھی ہوں گے، یعنی وہ شخص کہ جس کو کسی نے ناجائز طور پر ظلماً قتل کر دیا ہوگا وہ بھی ہوگا، اور جس نے قتل کیا ہوگا وہ بھی وہاں موجود ہوگا۔ اور کس حالت میں ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مقتول، جس کو قتل کیا گیا، جس کو مارا گیا، اپنے قاتل کو پکڑ کر اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی اور اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، اور مقتول کی گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا کہ اے رب مجھے اس نے قتل کیا تھا۔ اسی طرح وہ اسے عرش کے قریب لے پہنچے گا۔ اسی لیے وہ گناہ کبیرہ کہ جن پر قرآن کریم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے، ان میں سے ایک کسی کو ناگہانی قتل کرنا بھی ہے۔ کسی کے گناہ، کسی قتل کے اندر ملوث ہونا، کسی کے قتل پر مدد کرنا، گواہ بننا، یا خود ہی اپنے ہاتھ سے کسی ذریعے سے قتل کر دینا، تو یہ سب چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اور پھر اسی طرح اس آیت میں بھی، اس سے علاوہ اور آیتوں میں بڑی سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ ہمیشہ رہنے والا عذاب تو صرف مشرک کو ہوگا، کافر کو ہوگا، لیکن قتل بھی ایسا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کے قتل میں ملوث ہے، کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا ہے، تو وہ بھی اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس کو بھی کفر اور شرک والا عذاب ہوگا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ أَجْرًا، اس طرح کے جو جملے ہیں، عذابًا عظیمہ وغیرہ، یہ سب ایسے خطرناک ہیں اور ایسے وعید بھرے ہوئے ہیں کہ جو کفار و مشرکین کے لیے قرآن کریم نے دوسرے مقامات پہ استعمال کیے ہیں۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر اس شخص کا ذکر ہے کہ جو کسی کو ناگہانی قتل کر دے، یا تو ایسے ہی قتل کر دے یا اس کے قتل میں شریک ہو جائے۔ اور شریک وہ بھی ہے کہ جو کچھ بولے نہیں، اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، یا مقتول کا حمایتی نہ بنے، اس کی پشت پناہی نہ کرے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے اس کے قتل میں شریک سمجھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے غزہ میں ابھی کتنی بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے، مارے گئے، اور سب خاموش تماشائی دیکھتے رہے، تو دیکھنے والے بھی قتل کے اندر اپنے حصے کے اعتبار سے سب شریک سمجھے جائیں گے۔ جن کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی تھی انہیں کیوں نہیں بولا، جن کو اللہ نے روکنے کی صلاحیت دی تھی انہیں کیوں نہیں روکا، بلکہ خاموشی اس طرح کی کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ بھی ان کے قتل میں شریک ہے۔ ان کے اشاروں پر گویا یہ سب ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں ہیں اور بڑی بڑی کنٹریاں ہیں، اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو ہو سکتا تھا، آواز اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے تھے، اس کے خلاف بول سکتے تھے، لیکن سب نے دیکھا یہ سب خاموش ہے۔ تو گویا یہ بھی ان حضرات کے قتل پر گویا منظوری کی مہر لگا رہے ہیں، خاموشی کی۔ تو یہ بھی گویا قتل کے اندر ملوث ہونا ہے، قتل کے اندر شریک ہونا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل اور مقتول کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ مقتول کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن قاتل کی مدد کیسے کریں، مارنے والے کی مدد کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ اس کو قتل کرنے سے، مارنے سے روک دو، ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے، ورنہ پھر اس کے خلاف کل قیامت میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ بڑا سخت ہوگا۔ اس کی مدد اسی میں ہے، اس کی حمایت اسی میں ہے کہ اس کو ظلم سے تم باز رکھو، اس کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، اس کے پیر کاٹ دو تاکہ اس کی وجہ سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ قاتل کی مدد کرنے والا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے قتل میں ذرا سا کلمہ کہہ کر بھی مدد کی ہو، قیامت کے روز وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آئس من رحمت اللہ لکھا ہوگا،
جس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ کسی مومن کے قتل میں ذرا سا کلمہ اگر کہہ دیا، یعنی کوئی ہلکا کلمہ بول دیا جس سے ان کی گویا حمایت کی وجہ ان کی مخالفت ہو گئی، تو یہ بھی کلمہ صرف زبان سے کہہ دینا بھی اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے درمیان یہ جملہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوگا کہ یہ آدمی ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے آج اپنے آپ کو نا امید سمجھے، دور سمجھے، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر اعتبار سے لوگ قتل کے اندر شریک ہوں گے، دیکھنے والے بھی، سننے والے بھی، اور خاموش رہنے والے بھی، اور مسلم معاشروں میں ہو یا غیر مسلم معاشرے میں، یہ بھی گناہ کے اندر داخل ہوگا کہ کسی نے کسی کو پیسے دے کر قتل کرا دیا، مرڈر کرا دیا، کسی کے 2-4 پیسے کسی کے ذمے تھے، وہ مطالبہ کرتا تھا بار بار، اس کی گردن کاٹ دی، اس کو گولی مار دی۔ یہ سب اس طرح کے قتل ہیں، اور اس پر مدد کرنے والے یہ سب برابر کے گنہگار ہیں اور برابر کے پاپی ہیں، جن کی سزائیں یہاں بیان کی گئی۔ عہد توڑنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، کہ اسے کوئی وعدہ کیا، کوئی عہد کیا، معاہدہ کیا، اور اس پر دونوں کے دستخط بھی ہو گئے، دونوں طرف سے بات پکی بھی ہو گئی، پھر بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو توڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر غادر یعنی عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پاخانے کے مقام پر لگا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا غدر جس قدر بڑا ہوگا اسی قدر اس کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ خبردار جو عوام کا حاکم بنا، اس کے غدر سے بڑھ کر کسی کا غدر نہیں، یعنی اگر وہ غدر کرے گا، بدعہدی کرے گا، تو تمام پبلک اس کی زد میں آئے گی، لہذا اس کا غدر سب سے بڑا ہوا۔ کسی حاکم نے کوئی وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا، مجھے ووٹ دو، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور کچھ بھی نہیں کیا، لوگوں نے اس سے امیدیں باندھی، لوگوں نے اس کے وعدے پر یقین کیا، اور اس کی وجہ سے اس کو بڑھا دیا آگے، اس کو کوئی منصب دلا دیا، حاکم بنا دیا، اس کی وجہ سے وہ ایم پی ایم ایل اے بن گیا، لیکن اس کے بعد سارے وعدے بھلا دیے، اس نے کوئی وعدہ نہیں پورا کیا اپنا۔ تو لوگوں کو بڑی امیدیں اس سے تھی کہ بھئی اپنا آدمی ہے، اگر یہ جیت گیا تو ہمارے فلا کام نکل جائیں گے، فلا کام آئے گا یہ، لیکن اس نے سارے وعدے سے منہ کر گیا۔ وہ تو سب سے بڑا غدار وہی ہے جس کو اس روایت کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جرم سے، ہر گناہ سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے، اور قیامت کی رسوائی سے، ذلت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔